سے گزارش ہے کہ نظمے کے ساتھ بیٹھ جائیں، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ وقت تھوڑا ہوتا ہے، اس کو قیمتی بنانے کے لیے شروع سے ہی آدمی فکر کے ساتھ بیٹھے گا انشاءاللہ العزیز۔ شب جمعہ میں آنے کا جو مقصد ہے، اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری اس طرف رہنمائی بھی فرمائیں گے، اور جس مقصد کو سامنے رکھ کر یہ سارے اعمال ہو رہے ہیں، اس مقصد کے حصول میں اللہ ہماری مدد فرمائے گے۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ رب العزت نے دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دین مرحمت فرمایا ہے، اس دین میں اللہ نے دنیا کی بھی کامیابی رکھی ہے اور آخرت کی بھی کامیابی رکھی ہے۔ اللہ رب العزت نے بے شمار ہم پہ احسانات کیے ہیں، اس میں ایک احسان اللہ کا یہ بھی ہے کہ اس کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے جو محنت کا وقت ہے، یعنی اتنی بڑی کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے جو محنت کرنی ہے، جدوجہد کرنی ہے، زور لگانا ہے، وہ وقت بہت مختصر سا دیا ہے، بہت ہی مختصر ہے، لیکن اس کے اوپر جو انعامات ملیں گے، جو راحتیں، سکون، اطمینان ملے گا، جو مہرات ملیں گے، جو اللہ رب العزت کی چاہت کی نعمتیں ملیں گی، وہ وقت لامحدود ہے، کبھی بھی ختم نہیں ہوگا۔ تو سمجھدار آدمی تو اسی کو کہا جائے گا، عقلمند آدمی تو اسی کو کہا جائے گا جو اس صحیح محنت کو اختیار کر لے جو تھوڑے وقت کے لیے ہے، تاکہ اس کا نتیجہ جو نکلے وہ ہمیشہ ہمیشہ کامیابی کی شکل میں نکلے۔ اب یہ بات ایمان کے بلبوتے پر ہی سمجھ میں آتی ہے، یعنی یہ چیز آخرت کے غیب کے اوپر جو ایمان ہے، ظاہری چیزوں سے نظر کو ہٹا کر غیب کی چیزوں کی طرف نظر کو لگانا، یہ کیفیت آدمی کی ایمان کی وجہ سے ہی پیدا ہوتی ہے۔ اور اگر ایمان کمزور ہے اور ایمان نہیں ہے دلوں کے اندر، تو اسی کے حساب سے آدمی آخرت کی محنت میں کم لگتا ہے، اور اس کو تصور بھی نہیں ہوتا ہے، جس کے دل میں ایمان نہیں ہے اس کو تو تصور بھی نہیں ہے آخرت کی زندگی کا۔ لیکن ایسے لوگ مشاہدے کی زندگی کی طرف زیادہ چلتے ہیں، اپنی زندگی کا سارا قیمتی وقت مشاہدے کی زندگی کو سامنے رکھ کر گزار دیتے ہیں، اور یہ نہیں ہے کہ ان مشاہدے کی زندگی کو گزارنے میں ان پہ تکلیفیں نہیں آتی، پریشانیاں نہیں آتی، اور تکلیف دہ حالات نہیں آتے، وہ سب اس میں شامل ہوتے ہیں، لیکن کیونکہ سامنے صرف وہی زندگی ہوتی ہے، اگلی زندگی سامنے نہیں ہوتی، تو اسی کے اندر آدمی چلتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ان حالات کے اندر جب لوگ اس یقین کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے، ان طریقوں کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے کہ بس جو کچھ کرنا ہے دنیا کے وہ سامنے رکھ کے کرو، یہاں کی طاقت میں بہت زور ہے، یہاں کے حسن کے اندر بہت زور ہے، یہاں کی دولت کے اندر بڑی طاقت ہے، یہاں کی جسمانی طاقت کے اندر بہت فتوحات چھپی ہوئی ہیں۔ ان چیزوں کو ساتھ لے کر جو انسان چل رہے تھے دنیا کے اندر، انبیاء علیہ السلام آ کر ان کو سمجھا رہے تھے
کہ دیکھو یہ جو کچھ تم کر رہے ہو نا، اس کا نقصان بہت جلد تمہارے سامنے آ جائے گا، اس کا نقصان بہت جلد سامنے آ جائے گا، اور یہ اگر تمہاری برائیاں اور تمہاری یہ ہٹ دھرمی اور اللہ سے کھلے عام بغاوت، نبی کے طریقوں کی نفی، ایسا نہ ہو کہ اللہ ناراض ہو جائیں اور وہ اللہ کا عذاب جو ایسے وقت میں اللہ نازل کرتا ہے جب یہ حالات ہو جاتے ہیں کہ وہ اللہ کا عذاب تم پہ نازل نہ ہو جائے، تو اتنے زیادہ اپنے چیزوں کے گھمنڈ کے نشے میں چور تھے وہ، کہ وہ جو عذاب جس کا آپ کہہ رہے ہیں، نبی سے کہتے تھے یہ جو عذاب جس کا آپ کہہ رہے ہیں، آپ کہیں نا اللہ سے کہ وہ آ جائے، وہ عذاب آ جائے۔ ہم تو جن شعبوں میں لگے ہوئے ہیں یہ ہمارے نزدیک اتنی اہمیت رکھتے ہیں کہ ان میں سے ہم اپنے آپ کو نکالنا کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ہماری طاقت دیکھو کہ ہم تناور جو درخت ہوتا ہے اس کو ہاتھ کی جنبش سے، ایک تو ہے کہ انسان اپنا پورا زور کسی چیز پہ لگائے، ایک ہے کہ اس زور کا کچھ حصہ لگا کر اس درخت کو جڑ سے اکھاڑ دیتے، یہ ہماری طاقت ہے۔ اور ہم نے سخت چٹانوں میں اپنے فنون کے ذریعے سے اس کو اس طرح تراشا ہے کہ تراش کر اس کے لیے اپنے خوبصورت گھر اپنے اندر بنا لیے۔ باہر سے جانے کا دروازہ نظر آ رہا ہے اور اندر پورا محل بنا ہوا ہے۔ اور کسی نے کہا کہ یہ اتنا کچھ میرے اختیار میں ہے کہ ایسا کلمہ کہہ دیا کہ مجھ سے بڑا رب ہے کون؟ کسی کو اپنے باغات کو دیکھ کر رشک آتا تھا کہ ایسے باغات تو ہے نہیں، ایسی تجارت تو ہے نہیں، ایسا حسن تو ہے نہیں۔ تو ان سارے نشوں میں چور لوگوں کو نبیوں نے آ کر یہ کہا بشمول حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ ایک ہے، اس کی مانو۔ یہ ساری کامیابی کی شکلیں جو تم سمجھ رہے ہو، اس کے پیچھے اتنی بڑی ناکامی چھپی ہوئی ہے، اتنی بڑی اس کے پیچھے دوزخ چھپی ہوئی ہے، اتنا بڑا اللہ کا عذاب اس کے پیچھے چھپا ہوا ہے کہ تم تصور نہیں کر سکتے۔ اور یہی نہیں کہ ان حالات کو سامنے رکھ کر ہی نبی نے بات کی ہو، مرنے کے بعد جو احوال آنے والے ہیں اس کی بھی بات ان سے کی ہے کہ تم تمنا کرو گے، تمنا کہ یہ سب کچھ ہم سے لے لو، یہ سب کچھ ہم سے لے لو، اور ہمیں ایک دفعہ دنیا میں بھیج دو، تمہیں دوبارہ دنیا میں بھیجا نہیں جائے گا، یہ سمجھ لو۔ وہ ساری منتیں، سماجتیں، اور وہ رونا اور چلانا، دھاڑے مارنا، اپنے ہاتھوں کو چبا لینا، خون کے آنسوؤں کا نکلنا، یہ تمہارے کسی کام نہیں آئے گا، تمہارے کسی کام نہیں آئے گا اگر تم اس مشاہدے کی زندگی میں غیب کا یقین بنا کر نہیں جاؤ گے، یہ کچھ تمہارے کام نہیں آئے گا۔
اب جن کو اللہ رب العزت نے یہ باتیں سنوائی اور نبیوں نے ان کے سامنے ساری بات رکھی، کچھ تو لوگ اس بات کو مان کر نبی کے راستے پر آ گئے اور کچھ لوگوں نے انکار کر دیا، اور پھر وہ سارا نظام جو حرکت میں آتا ہے وہ حرکت کے اندر آیا، اور اللہ رب العزت نے مختلف عذابات کی شکلیں ان کے اوپر بھیج کر ان کو نصف اور نابود کر دیا۔ ان کا سارا گھمنڈ ان خاک میں ملا دیا۔ کہ یہ ہوا، اس ہوا نے لوگوں کو اٹھایا ہے زمین سے اور اوپر تک لے کر گئی ہے وہ ہوا ان کو، اور اوپر سے ان کو پٹھا ہے نیچے، اور یوں بیان کیا گیا کہ ایسے معلوم ہوتے تھے جیسے کھجور کے تنے زمین کے اوپر پڑے ہوئے۔ تو جنہوں نے اپنی آنکھوں سے وہ حشر دیکھا تھا، جنہوں نے اپنے کانوں سے وہ باتیں سنی تھی، تو کہنے لگے کہ یہ ہوا کی طاقت کی وجہ سے یہ مر گئے۔ ہم نے تو پہاڑوں کو تراش تراش کر، چٹانوں کو تراش تراش کر ایسے اپنے لیے مکانات بنائے ہیں کہ ہوا ان کے اندر آ ہی نہیں سکتی، تو ہم تو محفوظ ہو گئے، اب تو ہم اپنی چاہت خود چلائیں گے۔ تو اللہ کا نظام اب دوسرے انداز سے آیا کہ ایک چیخ فرشتے سے کہا کہ ایک چیخ مارو۔ اس فرشتے نے جو چیخ ماری ہے، یوں یوں اس کی آواز بڑھتی چلی گئی، اونچ نیزے پھٹتے چلے گئے۔ جتنی آواز بڑھتی گئی، اس خوف کی وجہ سے، اس کی دہشت کی وجہ سے، اس آواز کے اندر جو خوفناک پنا تھا اس کی وجہ سے ان کے سینوں کے اندر جو کلیجے تھے وہ پھٹ گئے۔ اور ہمیشہ کے لیے اپنا نام نافرمانوں میں لکھا کر عذاب کے مستحق بن کر اس دنیا سے چلے گئے، ہمیشہ کے لیے۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، جس دنیا کی زندگی کے ساتھ، جس کو ہم بعض دفعہ یعنی اتنی اہمیت دیتے ہیں زندگی کو، اس کے اندر پھیلی ہوئی چیزوں کو، اس کے مال و متاع کو، کہ وہ کچھ کر جاتے ہیں جس کا تصور بھی نہیں ہے۔ رشتوں کی پامالی، آپس کے تعلقات کا منقطع ہونا، لڑائی جھگڑے فساد، بڑوں کی بات کا نہ ماننا، تو جو دنیا کی زندگی پہ ہمیں اتنا ناز ہے، تھوڑا سوچنے کی بات ہے کہ جس زندگی کے ساتھ موت لگی ہوئی ہے وہ زندگی تھوڑی ہے۔ جس زندگی کے ساتھ موت چل رہی ہے، سر پہ موت ہے، جس زمین کے اوپر چل رہا ہے اس پہ چیزیں پھیلی ہوئی ہیں، وہ آنکھوں سے نظر آ رہی ہے، کان ان چیزوں کو سن رہے ہیں، دماغ اس کو سوچ رہا ہے، اور موت سر پہ ہے۔ کسی وقت بھی امر اللہ ہوگا تو دبوچ لے گی۔ تو وہ زندگی کیا ہے کہ جس کے پیچھے موت ہے؟ ہاں، آخرت کی زندگی ہے جس کے پیچھے موت نہیں ہے، جس کی نعمتیں ہمیشہ کے لیے ہیں، جس کی راحتیں ہمیشہ کے لیے ہیں، جس کی جوانی ہمیشہ کے لیے ہے۔
انسان جو نعمتوں کو استعمال کرتا ہے تو یوں کہتے ہیں علماء کے چاہت کے درجے میں اس کی خواہش پوری نہیں ہوگی دنیا میں. اس کی جو چاہت ہے نا وہ چاہت کے مطابق اس کی خواہش پوری نہیں ہوگی، لیکن اس کے باوجود پھلوں کو استعمال کرتا ہے، اس کو مزہ آتا ہے. گوشت مختلف اقسام کا بنتا ہے، چاول مختلف قسم کی بنتے ہیں، ان کو استعمال کرتا ہے، وقتی طور پر اس کو مزہ آتا ہے. جب دنیا کی وہ نعمتیں جو فانی ہونے والی ہیں اس میں آدمی کو وقتی طور پر مزہ آ رہا ہے، تو آخرت کی نعمتیں جو کبھی ختم نہیں ہوں گی اس کے مزے کا کیا پوچھنا. وہ تو استعمال کرنے کے اوپر بھی اکتائے گا نہیں آدمی کہ بھئی اب مجھے جو ہے نا مہربانی کر کر اب میری پلیٹ میں کچھ مت ڈالنا، میرا دل بھر گیا، میں نہیں کھا سکوں گا. اچھا یہ دوسری ڈش لے لیجیے، کہیں گے نہیں میں اس کو بھی نہیں کھا سکتا. تو دنیا میں تو ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ سب سامنے ہے لیکن آدمی اپنا عذر پیش کر رہا ہے کہ اب مجھ میں گنجائش ہے نہیں. لیکن آخرت کی زندگی میں، جنت کی زندگی میں، اللہ کی رضا والی زندگی کے اندر جو آتا رہے گا کھاتا رہے گا، جو آتا رہے گا کھاتا رہے گا. یوں نہیں کہے گا کہ بس لذتیں بڑھتی رہیں گی. ان لذتوں سے جو سرور آئے گا وہ بڑھتا رہے گا، اور اس کو متوجہ کرنا پڑے گا. ارے میاں ایک ہی چیز کے اندر تم لگ گئے، وہ دیکھو وہ تمہاری ہونٹ جا رہی ہے، وہ تمہارا محل دیکھو، وہ تمہارے غلمان دیکھو، وہ شہر، دودھ اور پانی اور جو ہے شراب کی نہریں دیکھو. تم تو ایک ہی چیز کے اندر لگ گئے، یہ اور سامان تو دے دو. تو متوجہ کرنے میں متوجہ ہوگا، ورنہ تو وہ جو کچھ اس کے سامنے ہے وہ تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا. آپ اندازہ کیجئے یہ دنیا، آدمی کہتا ہے میرا مکان اتنا بڑا، میرا مکان اتنا بڑا، میری گاڑی فلانی. تو یہ دنیا ساری چاروں طرف، اس میں کیا کچھ ہے. سمندروں میں جاتا ہے آدمی تو دنیا ہے، خلا میں جاتا ہے تو دنیا ہے، دنیا میں چلتا ہے تو دنیا ہے. یہ سب سامنے ہے، اور اس کے ایمان کی اتنی مقدار، اس کے ایمان کی اتنی مقدار کہ اللہ ایک ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. میں اللہ کی مانوں گا اور اللہ کے رسول کی مانوں گا. اس کی مقدار اتنی جتنی رائی کا دانہ. تو اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت ملے گی. اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو عجیب بات لکھی اور کتابوں میں اس کو تحریر کیا. حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل صدقات کے اندر کے ادنا ایمان والے کو اللہ رب العزت جو جنت عطا فرمائیں گے وہ اس دنیا سے 10 گنا بڑی ہوگی، اور اس جنت کے اندر ایک محل ہوگا، اور وہ محل صاف شفاف موتی کا ہوگا.
صاف و شفاف کا کیا مطلب؟ کہ اندر والا باہر دیکھے اور باہر والا اندر دیکھے. وہ محل ہے ایک. اچھا وہ محل کتنا بڑا ہے؟ 100 اسکوائر فٹ کا نہیں ہے, 1000 اسکوائر فٹ کا نہیں ہے. کہتے وہ محل اتنا بڑا ہے کہ اس محل کے اندر 70,000 دروازے ہیں. اس ایک محل میں 70,000 دروازے. ایک محل کی بات ہو رہی ہے, پوری جنت کی نہیں. اچھا بھائی 70,000 دروازے. یہ مدنی مسجد کے اندر داخل ہونے کے لیے یہ تقریباً 40,000 اسکوائر فٹ کی جگہ ہے. 5 دروازے. یہ 5 دروازے کھول دیے جائیں تو مجمع سہولت سے اندر آ جائے. 3 کھلتے ہیں, 2 بند رہتے ہیں. اتنی بڑی مدنی مسجد کی. اس جنت کے اندر جو محل ہے اور اس محل کے اندر جو موتی کا محل ہے اس کے اندر 70,000 دروازے ہیں. اب بتاؤ کتنی بڑی ہوگی. اور اس 70,000 کمرے اور ہر کمرے میں 70,000 دروازے. اب آپ سوچ لو یہ جو جاتے ہیں دنیا سے اللہ کو راضی کر کر, اور پھر اللہ رب العزت کبھی کسی طور پر ان لوگوں کو سمجھانے کے لیے, بتانے کے لیے, ان کی باتوں سے آگے بتانے کے لیے لوگوں کو کچھ نہ کچھ مشاہدہ ہوتا رہتا ہے کہ کہتے ہیں مزے آ گئے. کیا مزے آ گئے؟ کہ تمہاری گلی سڑی دنیا سے نجات مل گئی. ایسے مزے آ گئے. ہم جہاں پہنچے ہیں ایسے مزے آ گئے. وہ کہتے ہیں ایک شخص بہت گناہگار اور گناہگار آدمی ہوتا ہے جس محلے میں, جس علاقے کے اندر, تو اس کا شر بہت زیادہ ہوتا ہے. اچھے جو ہے اس سے شر سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں, دور رہتے ہیں اس سے. اور بعض سوچتے ہی رہتے ہیں کہ یار کب پتہ نہیں اس سے نجات ملے گی, اس نے تو پورے محلے کا ماحول ہی خراب کر دیا ہے. تو اس قسم کا ایک آدمی اس محلے میں رہتا تھا, اس کا انتقال ہو گیا. لوگوں نے کہا کہ بھائی چلو ایک کام ہو گیا, اب اس کو نہلاتے ہیں, دفناتے ہیں. یہ تو کرو اس کے ساتھ, مسلمان ہے. پورا محلہ ایک طرف اور وہ ایک آدمی جو یہ چاہتا ہے وہ ایک طرف. کسی نے اس کو وہ نہیں کرنے دیا, کہا نہیں اس کو ایسے ہی پڑا رہنے دو, گل سڑ کر ختم ہو جائے گا, اس کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں ہوگا خیر خائی کا. اور جو کرے گا وہ بھی اس علاقے میں نہیں رہے گا. اب تو وہ بڑا پریشان ہوا. اس نے کہا کہ اتنا زیادہ تو نہیں, آدمی کو جذباتی ہونا چاہیے. جو تھا ہو گیا, مر گیا, اب چھوڑو اس کے پیچھے بیچارے کا. تو رات میں اس نے اپنے گھر سے اونٹ نکالا اور اونٹ نکال کر اس لاش کو اس اونٹ کے اوپر رکھا. پوری بستی والے سو رہے اور چلا گیا ایک طرف ویرانی کی طرف کہ چلو چلتے ہیں, آگے جا کے دیکھیں گے. جب صبح صادق پھوٹنے لگی, اس کی روشنی پھیلنے لگی, تو دیکھا کہ سامنے سے ایک آدمی اور آ رہا ہے. دونوں ملے,
پوچھا کون ہو تم؟ کہا میں فلاں گاؤں میں رہتا ہوں، ایک آدمی مر گیا ہے، ایسا ہو گیا، اس کے ساتھ اس کو دفنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ میرا گھر قریب میں ہے، میں بھی کسی سفر سے میری واپسی ہے، گھر جا رہا ہوں، کچھ دیر میں گھر پہنچ جاؤں گا، تم میرے ساتھ چلو جب تک صبح بھی ہو جائے۔ دونوں گئے، اس کو نہلایا، دفنایا، دفنا دیا، اور یہ واپس اپنے اونٹ پہ واپس آئے۔ تھکا ہوا تھا، سو گیا۔ خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ ایک باغ ہے، اس باغ کے اندر ایک تخت ہے، اس تخت پہ گاؤں تکیے لگے ہوئے، ایک نوجوان بیٹھا ہوا ہے اور اس سے کہہ رہا ہے تم مجھے پہچانتے ہو میں کون ہوں؟ تو اس نوجوان نے کہا کہ میں نہیں پہچانتا تم کو کہ تم کون ہو۔ نوجوان نے سے اس آدمی نے کہا میں تم کو نہیں پہچانتا، تم کون ہو؟ کہا میں وہی گناہگار مسلمان ہوں جس کی گناہوں کی وجہ سے مجھے کوئی دفنانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ تو اس نے کہا پھر یہ معاملہ، تو کہا اللہ نے میری مغفرت کر دی۔ تو پھر کس بات پہ کی؟ کس عمل پہ کی؟ کہا کہ یہ تو بخشش ہو گئی ہے، مجھے پوچھنے کا حوصلہ نہیں تھا، معاف کر دیا، میں بھاگ گیا۔ میں نے کہا چلو کام ہو گیا، جنت میں آ گیا، اب تو بیٹھ گیا۔ تمہیں اس معاملے کو سمجھنا ہے تو اسی آدمی کے پاس جاؤ جس کے ساتھ مل کر تم نے مجھے دفنایا تھا۔ یہ اس آدمی کے پاس گیا اور جا کر اس سے پوچھا کہ بھئی کیا ایسا پڑا، کیا ایسا کیا کہ جس کی وجہ سے اس نوجوان کی مغفرت ہو گئی؟ تو اس آدمی نے یہ کہا کہ میں جب اس کو دفنا رہا تھا زمین میں، تو میں نے اللہ رب العزت سے یہ درخواست کی کہ اے میرے اللہ، یہ مسلمان گرچہ گناہگار کہتے ہیں، یہ گناہگار تھا، اگر یہ مہمان بن کر میرے پاس آتا تو میں اس کی مہمانی کے لیے ایک اونٹ ذبح کرتا۔ مسلمان اتنا قابل قدر ہے کہ مہمان کی حیثیت سے آیا ہے تو میں اس کے لیے ایک اونٹ ذبح کرتا، لیکن اللہ یہ میرے پاس آیا ہے مردہ حالت میں اس کا کوئی اکرام نہیں کر سکا، لیکن اب بھیج رہا ہوں تیرے پاس۔ تو جواب دینے والے نے جواب دیا کہ ہمارے پاس بھیج رہے ہو، اگر یہ زندہ ہوتا تو اس کا تم اکرام کرتے، ہمارے متعلق کیا تمہارا خیال ہے کہ ہم ایسے ہی اس کو چھوڑ دیں گے؟ جاؤ، ہم نے اس کی مغفرت کر دی، سب کچھ معاف۔ اس ذات کی طرف ہمیں آپ کو بڑھنا ہے، اس ذات کی طرف ہم کو اور آپ کو بڑھنا ہے۔ اور آخر میں میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ہمیں جو یہ اللہ کے راستے کے اندر نکلنے کے لیے ترغیب دی جاتی ہے، ہمیں فضائل سنائے جاتے ہیں، ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بتائی جاتی ہے، صحابہ کی زندگی بتائی جاتی ہے، کیونکہ ہمارے سامنے ہے نہیں، اس وجہ سے ہم اس جوش اور جذبے کے ساتھ جو اس محنت کو کرنا ہے، اس کے تقاضوں پہ چلنا ہے، اس میں کمی پائی جاتی ہے۔ ایک تقاضا ہمارے سامنے یہ رکھا جاتا ہے بھئی اس کام کو کس نے اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا؟ تو بھئی کس نے بنا لیا اس کام کو اپنے زندگی کا مقصد؟ کس نے بنایا؟ بھئی ہاتھ تو اٹھاؤ، کس نے بنایا اس کام کو اپنی زندگی کا مقصد؟ جب زندگی کا مقصد بنا لیا ہے تو اس مقصد کے لیے جو تقاضے ہیں اس کو بھی تو پورا کرنا ہے نا۔ اس کے لیے جو ہے وہ نقل و حرکت ہے۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہے نا آپ حضرات نے؟ بڑے پائے گئے ایسے محدث ہیں کہ کسی نے آج تک ان کی بات پہ کلام نہیں کیا۔
کوئی کمزوری، کوئی ایسی چیز ان کی بات میں نہیں نکلی اب تک، علماء فرماتے ہیں۔ تو ان کے معمولات میں تھا کبھی اللہ کے گھر بھی جانا ہے، اور اللہ کی مخلوق جو پوری دنیا میں پھیلی بھی ہے ان کے پاس بھی جانا ہے۔ تو ترتیب زندگی کچھ ایسی بنا لی کہ ادھر بھی سفر کرتے تھے، ادھر بھی سفر کرتے تھے۔ جیسے ہم سال کے لیے چلے جاتے ہیں، 7 مہینے کے لیے چلے جاتے ہیں، حج پہ چلے جاتے ہیں، عمرے پہ چلے جاتے ہیں، تو وہ بھی مخلوق خدا کو فائدہ ہو، انسانیت کو فائدہ ہو، قافلے کی شکل میں چلتے تھے۔ تو وہ وقت جو ان کا لوگوں کے درمیان کے اندر محنت کرنے کا تھا، ایک قافلے کی شکل میں چلے، سواریاں ساتھ تھیں، جو کچھ کھانے پینے کا بندوبست تھا وہ ساتھ چل رہا تھا، اور ایک جگہ جا کے پڑاؤ ڈالا۔ اپنے خیمے کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو ایک نوجوان آیا اور کہا کہ میں بہت پریشان ہوں۔ کہا کہ حضرت کیا بات ہے؟ پوچھا بیٹا کیا بات ہے؟ کہا کہ میرا جو سواری کا جانور تھا نا، گھوڑا، وہ گھوڑا میرا مر گیا۔ تو کہا کہ اللہ کے راستے میں تمہارا گھوڑا چل رہا تھا، یہ مر گیا، اللہ پاک تم کو جو ہے آخرت کے اندر جو ہے 700 گھوڑے دے گا۔ اس نے کہا کہ حضرت مسئلہ یہ ہے کہ گھوڑا بہت قیمتی تھا، بہت مہنگا تھا، دام اس کے بہت زیادہ تھے، گھوڑے کے مرنے کا بھی افسوس ہے، وہ قیمت کے زائل ہونے کا بھی افسوس ہے، دل مان نہیں رہا۔ تو کہا پھر کہ کوئی ایسا معاملہ کرے کہ یہ دل کو سکون مل جائے۔ کہا ایسا کرو، ہم سے ایک سودا کر لو، ہم سے ایک سودا کر لو اس وقت، کیا کہ وہ مرا ہوا گھوڑا ہم کو دو، ہم تمہارا مرا ہوا گھوڑا لیتے ہیں، اور اتنی قیمت میں دو جتنی قیمت تم مانگتے ہو، تم کو جتنا گھوڑے کی قیمت کا علم ہے، تم چاہتے ہو اتنی قیمت ملے، وہ قیمت تم ہم سے لو، لیکن اس شرط پہ کہ اس کا جو اجر و ثواب ہے وہ تم مجھے دے دو۔ یہ معاہدہ کر لو، میرے ساتھ میں تیار ہوں۔ اس نے کہا حضرت اس سے بڑھ کے کیا بات ہوگی، میرے تو بھاڑے نیارے ہو گئے۔ معاہدہ کر لیا کہ میں نے اپنا مرا ہوا گھوڑا اور اس کا اجر و ثواب عبداللہ بن مبارک کو دیا، اور عبداللہ بن مبارک نے اس کے بدلے میں مجھے اتنی رقم دی، اور ہمارا یہ سودا باہمی رضامندی سے ہو گیا۔ پیسے وغیرہ لے کر اپنے خیمے میں چلا گیا، حضرت اپنے خیمے میں چلے گئے۔ نیند آئی تو کیا دیکھتا ہے کہ میدان حشر قائم ہو گیا، افراتفری، بھاگ رہے لوگ ادھر سے ادھر۔ اب یہ بھی بھاگ رہا ہے، بھاگتے 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 ایک جگہ جب یہ پہنچا تو ایک آدمی ایک گھوڑا لے کے کھڑا ہوا تھا۔ اس کی نظر اس گھوڑے پہ پڑی تو اس نے کہا کہ یہ گھوڑا تو میرا ہے، یہ گھوڑا میرا ہے۔ کہا کہ تم صحیح کہہ رہے ہو، یہ گھوڑا ہے، لیکن کل تمہارا تھا، آج عبداللہ بن مبارک کا ہے۔ کل تمہارا تھا یہ، آج عبداللہ بن مبارک کا۔ اور دیکھو یہ پردہ لگا ہے نا، یہ میں ہٹا رہا ہوں، یہ پردے ہٹا رہا ہوں۔ پردے ہٹائے اس نے تو پیچھے 700 گھوڑے، اور ایسے گھوڑے ایسے زیب و زینت کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں کہ یہ بے چین ہو گیا اندر سے کہ یہ میں نے کیا کر لیا، اتنا بڑا نقصان کر لیا، مشاہدے کے یقین پہ سودا کر لیا، غیب کے یقین کو پیچھے کر دیا۔
آنکھ کھل گئی تو بھاگا ہوا آیا عبداللہ بن مبارک کی خدمت میں. تو وہ بیٹھے ہوئے تھے، جب اس کو دیکھے بھاگا ہوا آ رہا ہے تو کہنے لگے کہ صاحبزادے بات سنو، جو تم سوتے ہوئے دیکھتے ہو وہ ہم جاگتے ہوئے دیکھتے ہیں. جو تم سوتے ہوئے دیکھتے ہو وہ ہم جاگتے ہوئے دیکھتے ہیں. تو اللہ اور اس کے رسول کی بات پر یقین کرنا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. کہا ابو ہریرہ کیا بات ہے، کیوں اتنا رو رہے ہو؟ کہا کہ آج تو میری والدہ نے حد کر دی، بہت ہی نامناسب باتیں آپ کے تعلق سے کہی ہیں، جس کا مجھے افسوس ہے اور اسے ضبط نہیں ہو سکا کہ میرے پیارے نبی کو کوئی کچھ کہے. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اب تو ان کی دعا کے لیے، ان کی ہدایت کے لیے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیں. بس اب تو بس میری برداشت سے باہر ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور یہ وہاں سے بھاگے. گھر پہنچے، گھر میں کے اندر سے آواز آئی کہ خبردار اندر مت آنا، میں غسل کر رہی ہوں. ان کی ماں نے کہا. غسل کر کے ماں باہر آئی اور کہی کہ مجھے کلمہ پڑھا اپنے نبی کا، کہ تیرے نبی کا کلمہ کیا ہے، اور مسلمان ہو گئے. انہوں نے آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری دی کہ آپ کی دعا کو اللہ نے قبول فرما لیا. تو صحابہ نے پوچھا کہ ابو ہریرہ، حضور نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تھے، تم بھی دعا میں شریک ہوتے، تم تو واپس پلٹے بھاگے، کیوں بھاگے؟ کہا میں اس لیے تیز بھاگا ہوں کہ میں یہ دیکھ رہا تھا کہ حضور کی دعا پہلے پہنچتی ہے یا میں پہلے پہنچتا ہوں. پہلے حضور کی دعا پہنچتی ہے یا میں پہنچتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بیٹا چھوٹی عمر میں جو ہے فوت ہو گیا. جن کی بطن سے پیدا ہوا تھا وہ بہت غمزدہ تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم حالت دیکھ رہے تھے تو تسلی کے لیے کہا کہ دیکھ، تیرا بیٹا جنت میں ہے، تیرا بیٹا جنت میں، اور دودھ پلانے والی کا اللہ نے اس کے انتظام کر دیا ہے، اور تجھے چین نہیں آ رہا تو کہے تو میں دکھا دوں، تو کہے تو میں دکھا دیتا ہوں. ابھی اللہ سے دعا کرتا ہوں، اللہ دکھا دے گا، جنت بھی دکھا دے گا، تیرا بیٹا بھی دکھا دے گا، دودھ پینے والی بھی دکھا دے گا. انہوں نے کہا اللہ کے رسول نہیں، منع کر. اب یہ تذکرہ کسی موقع پہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ ہوا، عورتوں کے ساتھ ہوا، تو انہوں نے کہا ارے اللہ کی بندی، اتنا قیمتی وقت، ایسی بات کہ حضور کہہ رہے ہیں، خود کہہ رہے ہیں، تم نے اتنا قیمتی موقع ضائع کر دیا. تو فرمانے لگی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پہ کہ تمہارا بیٹا جنت میں ہے اور دودھ پلانے والی کا اللہ نے ان کے انتظام کر دیا ہے، جب حضور فرما رہے ہیں تو اب آنکھوں سے دیکھ کے یقین کرو کہ اب میرا ایمان کہاں رہے گا؟ وہ غیب کا ایمان میرا کہاں رہے گا؟ میں تو حضور کی بات میں یقین کرتی ہوں. تو اللہ ایسا یقین ہمیں نصیب فرمائے، اس کے اندر ترقی نصیب فرمائے، کام میں مستقل مزاجی کے ساتھ لگے رہنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے. کسی مقصد کے حصول کو حاصل کرنے کے لیے یکسوئی کے ساتھ بڑوں کی منشا کو سامنے رکھ کر اپنے آپ کو چلانا ہے. چاروں طرف کی آوازیں سنو گے تو بھٹک جاؤ گے، کہیں کے بھی نہیں رہو گے. نہ خدا ہی میرا، نہ مثال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. آج ابو الوہاب صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا میں نے اس بات کو اپنے کانوں سے سنا اور سامنے سنا. فرمانے لگے کہ اب قیامت تک کام شورا والوں کے ذریعے سے ہوگا. سن لو،
اللہ کی مدد شورا والوں کے ساتھ ہے، اور یہ اپنی ذات کے اعتبار سے جیسے تیسے بھی ہوں، اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہے۔ اپنے بڑوں کے ساتھ مل کر ان کی منشا کو پہچانتے ہوئے جو کہا جا رہا ہے اس طرح کرتے ہوئے انشاءاللہ کام کریں گے تو انشاءاللہ ترقی کریں گے، اور موت کے بعد پتہ چل جائے گا کہ اللہ رب العزت نے کیا معاملہ فرمایا۔ اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ تو بتاؤ پوری زندگی کے لیے کون تیار ہے؟ مغرب کی نماز کے بعد انشاءاللہ بیان ہوگا، بیان کے بعد تشکیل کے بعد ارادے، ان ارادوں کے اندر اپنے ناموں کو لکھائیں اور اپنی نقد تشکیلیں انشاءاللہ کریں۔ اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ۔